بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کے لیے کچھ علوم کی اور کچھ علموں کی ایسی ضرورت ہے کہ محض علم کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں بڑی مہارت کا ہونا بھی ضروری ہے. ایک ہے تفسیر آپ دیکھ کے پڑھیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ خود اپنی طرف سے تفسیر بیان کریں. اس کے لیے صرف عربی جاننا کافی نہیں ہے. صرف ہے، نحو ہے، یہ گرامر ہے عربی کے، بلاغت ہے، ادب ہے. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آدمی عربی زبان پر کمال پیدا کر دے تو یہ تفسیر وہ بیان کرنے لگے. یہ ہوتا نہیں ہے، وہ ادھورا رہتا ہے. اس کے لیے تقریباً 17 علوم کے اندر مہارت کا ہونا ضروری لکھا ہے. 17 علوم اس میں اصول فقہ ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، پھر اسی طریقے سے عقائد کا علم ہے. یہ سارے علوم اور سارے بحثوں پر اس کی گہری نظر ہو تب وہ جا کر تفسیر بیان کر سکتا ہے. پڑھنا الگ ہے اور تفسیر از خود بیان کرنا اس کے لیے ضروری ہے. ہاں، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ اپنی طرف سے نہیں بتاتے ہیں. جتنی باتیں بتاتے ہیں سب علماء کی لکھی ہوئی باتیں آپ کو سناتے ہیں. بس ہمارا کام اتنا ہے. اور ایک یہ ہے کہ تفسیر خود بیان کرے آدمی، اس کے لیے اتنے سارے علوم کی ضرورت ہے. لیکن ادھر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کئی مدت سے کہ تھوڑی سی عربی میں سوجھ بوجھ پیدا ہو گئی، بس قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیا، بلکہ قرآن مجید پر اپنی رائے زنی کرنے لگتے ہیں. مشکل یہ ہے، اپنی رائے سے بتانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ صاف فرمایا گیا قرآن مجید کے بارے میں حدیث شریف کے اندر من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص قرآن مجید میں اپنی رائے سے کوئی بات کہہ دے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اپنی طرف سے میرا خیال یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے. اوفو، اپنا خیال اس میں آپ بتاتے ہیں، اپنی رائے سے بتاتے ہیں. جبکہ ابھی ہم نے 2 دن پہلے کل بھی بتایا تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کے لیے آپ کو 6 چیزوں کی ضرورت ہے. براہ راست کہاں سے تفسیر کریں گے؟ قرآن مجید سے تفسیر بیان کریں گے. قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے. یہ کہ آدمی اپنی رائے سے رائے زنی کرنے لگے، میرے خیال میں یہ ہے اس کا مطلب یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. فرمایا اپنا ٹھکانہ ایسا شخص جہنم میں بنا لے. اور حد یہ ہو گئی کہ بعض لوگ تنقید کرتے ہیں قرآن مفسرین پر کہ انہوں نے یوں کیسے کہہ دیا، انہوں نے یہ ایسے لکھ دیا، اور یوں جو ان کا لکھا ہوا یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. تھوڑی سی عربی پڑھ لی اور اس پر پرانے منجھے ہوئے اور ماہر مفسرین کے اوپر تنقیدیں شروع کر دی. کمال کر دیا. یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے، دنیاوی علوم میں بھی ہم لوگ محض اس زبان کے سیکھنے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی انگریزی زبان سیکھ لے، انگلش زبان سیکھ لے، اور تھوڑی سی میڈیکل لائن کی کتابیں پڑھ لے، تھوڑی سی علم طب پڑھ لے تھوڑا سا، تو بتائیے آپ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں؟ اپنی طرف سے وہ کتابیں دیکھ کر وہ کہہ دے کہ میں ڈاکٹر ہو گیا،
ارے آپ کیسے ڈاکٹر ہو گئے؟ نہیں، میں نے انگلش پڑھ لی اور تھوڑی سی انگلش کی کتابیں دے دی اور اس لائن کی میڈیکل لائن کی کتابیں ہم نے کچھ پڑھ لی، تو آپ اس کو ڈاکٹر مانتے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں آپ اپنا علاج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کہنے حجام ہے آپ جائیے یہاں سے، آپ ہماری صحت بگاڑ دیں گے، جو صحت اچھی ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ صاحب آپ کہہ دیتے ہیں نہیں ہم نے بہت اچھی انگلش پڑھی ہے۔ ارے انگلش پڑھنے سے ڈاکٹر ہو جائے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ کسی علم کے حاصل کرنے کے کچھ خاص طریقے ہوتے ہیں اور کچھ خاص شرائط ہیں، جب تک کہ وہ ان درجات کو اور شرائط کو پورا نہیں کرتا تب تک وہ اس کے اندر مہارت پیدا نہیں ہو سکتی اس کو، اور نہ اس کو لوگ اس فن کا ماہر کہتے ہیں۔ انجینئر ہے، وہ کہتے ہیں میں نے انگریزی کتابیں پڑھ لی ہیں، مجھے انگریزی آتی ہے، بس میں انجینئر ہو گیا۔ آپ دے دیں گے اس کو؟ انجینئر تسلیم کریں گے؟ نہیں، میں نے اس لائن کی کچھ کتابیں دیکھی ہیں، مجھے انگریزی آتی ہے۔ ارے آپ اپنے گھر کو بنانے کے لیے، پلان بنانے کے لیے، اس کی تعلق سے کچھ مشورہ کرنے کے لیے اس کے پاس جائیں گے؟ آپ کہیں گے آپ وہی اپنے گھر پر رہیے، ہم کو آپ سے مطلب نہیں ہے۔ جو اس کے ماہر ہیں ہم اسی کی طرف رجوع کریں گے اور انہی سے اپنا پلان اور اپنا منصوبہ بنائیں گے گھر کا۔ بس جب معلوم ہوا کسی زبان کے سیکھنے سے وہ فن کا ماہر قرار نہیں دیا جا سکتا، تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ عربی تھوڑی سی پڑھ لی اور اس کے اوپر تفسیر بیان کرنا شروع کر دیا کہ میرا خیال یہ ہے اور میری رائے میں اس آیت کا مطلب یہ ہے، یہ جائز ہے؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لاوارث کتاب ہو گئی۔ آپ کسی انجینئر کو انجینئر ماننے تیار نہیں، وہ اس لیے کہ گرچہ کہ اس کو اچھی انگریزی آتی ہو، کچھ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر ماننے تیار نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے انگریزی آتی ہے۔ محض اس کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، وہ تمام شرائط اور چیزیں پوری ہونے کے بعد جا کر نمبر آتا ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر کے بیان کرنے کے لیے بھی اتنے سارے علوم میں مہارت اور بصیرت پیدا ہونا یہ بہت ضروری ہے، تب جا کے بیان کر سکتا ہے۔ ہاں، کسی لکھی ہوئی بات کو نقل کرنے میں جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ لکھی ہوئی باتوں کو سنا رہے ہیں، اپنی طرف سے بیان کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب یہاں اپنی طرف سے لوگ میری رائے میں یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، یہ صحیح نہیں۔ آپ دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن لوگوں نے قرآن مجید پڑھا ہے وہ عربی جانتے نہیں تھے، صحابہ عربی نہیں جانتے تھے، لیکن صحابہ میں بھی کسی نے تفسیر بیان کرنے کی جرات نہیں کی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام ابو عبد الرحمن سلمی، یہ تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ سے سیکھا ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ان صحابہ کے حال دیکھا ہے جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر پڑھی، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان حضرات نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر پڑھی ہے۔ یہ حضرات سورے پڑھنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور مدتوں لگاتے تھے، مدتوں۔ وہ فرماتے تھے فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ہم نے قرآن کو بھی، علم کو بھی، عمل کو بھی ایک ساتھ سیکھا ہے، ایک ساتھ، یعنی ایک ایک سورہ پڑھنے کے لیے کئی کئی سال لگتے تھے، کئی سال۔ اس میں قرآن مجید بھی سیکھ رہے ہیں، علم بھی سیکھ رہے ہیں، عمل بھی سیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ بتائیے ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ ہم کو عربی آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگوں کو ایک سورہ پڑھنے کے لیے جب اتنے سال لگتے تھے، تو آپ بتائیے وہ لوگ حضور کے تربیت یافتہ، عربی زبان کے بڑے ماہر، انصاب کے بڑے ماہر، عربی شعر و شاعری ان کی خاص چیز جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کسی زبان کے جاننے کے لیے شعر و شاعری سے وابستہ ہونا ضروری ہے اور اس میں مہارت پیدا ہونا ضروری ہے، یہ سب ماہر اس میں، لیکن کوئی تفسیر نہیں بیان کرتا تھا۔ کیا ضرورت تھی ان کو؟ کیا ان کے پاس عقل نہیں تھی؟ ان کو زبان نہیں آتی تھی؟ سب کچھ آتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تفسیر بیان کرنے والے وہی تھے جو صحابہ اس میں مہارت رکھتے تھے۔ اور آج اتنی دوری ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور تھوڑی سی عربی آ گئی تو اپنی زبان اپنی طرف سے قرآن مجید کے اوپر تفسیر بیان کرنا اور رائے دہی کرنا یہ جائز ہے؟ ارے کہاں وہ زمانہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ،
اور حضور کے تربیت یافتہ لوگ، اور یہاں اتنی دوری کے بعد یہ دعویٰ کہ مجھے تفسیر آتی ہے میں بیان کروں گا اور میں اپنی طرف سے میرا خیال یہ ہے، یہ کہنا جائز ہے؟ اس کے لیے آپ خود انصاف سے بتائیے۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے حدیث کی، جیسے بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، اسی طرح سے حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے موطا امام مالک۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، ان حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ بقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے 8 سال میں پڑھی۔ کسے کہتے ہیں 8 سال؟ سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے عربی جاننے والے کی رعایت کی ضرورت ہے؟ کیا مطلب ہوا کہ وہ خالی محض الفاظ تھوڑی پڑھ رہے تھے، پوری تشریح، توضیح، تفسیر، علم، عمل، ساری چیزوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے ایک سورت پڑھنے کے لیے 8 سال لگے، تب جا کے ان کو وہ کمال پیدا ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بات آخری درجے کی فیصلہ کن بات سمجھی جاتی ہے۔ مسند احمد میں، یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے، جمع کی ہوئی، مسند احمد اس کو کہتے ہیں۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یاد کر لیتا تھا، اس کو پڑھتا تھا، یاد کرنے سے بعد خالی پڑھنا نہیں، اس کی تفسیر، تشریح، یہ سب چیزیں جو سب جانتا تھا، ہماری نظر میں اس کی بڑی عظمت ہوا کرتی تھی۔ ہم سمجھتے تھے ہم نے سب سے زیادہ معزز محترم یہی شخص ہے، حالانکہ سب عربی جاننے والے اور سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں بیٹھنے والے، اور سبھی جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے ساری حدیث و تفسیر کی چیزیں جاننا چاہیے تھا، لیکن صرف اتنا کرنا کافی نہیں سمجھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر مدتوں لگا کر ایک سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ کوئی آدمی اس میں مہارت پیدا کرتا تھا، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ معتبر اور معزز سمجھا جاتا تھا۔ اتنی سال لگاتے تھے ایک ایک سورہ کے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اب یہاں عالم یہ کہ بس تھوڑا سا عربی تھوڑی سی ادھر ادھر دیکھ لی، ترجمہ دیکھ لیا، کہنے لگے ہم جانتے ہیں، ہم تفسیر کریں گے، اور ہم اپنے، میرا خیال یہ ہے، صاف فرمایا من قال فی القرآن برأی، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہہ دی، میرا خیال یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے اور یہ اس میں میرا خیال یہ ہے، فرمایا اگر وہ صحیح بھی کرے تب بھی وہ گنہگار ہے، وہ اگر صحیح بھی کہہ دے تب بھی گنہگار ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے کیوں کہا؟ اللہ کا کلام پیغمبر کو جب پوچھا جاتا تھا تو پیغمبر کہتے تھے مجھے نہیں معلوم، میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ سیدنا جبرائیل آتے تھے تو سیدنا جبرائیل سے پوچھتے تھے کہ جبرائیل اس آیت کا کیا مطلب ہے، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے ان کو بتاتے تھے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ جس پر کلام نازل ہوا وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ بتا دے، اور آج وہ لوگ جو مدتوں گزر گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور تھوڑی سی عربی جان کر وہ اپنی طرف سے کوئی رائے کہہ دیں قرآن مجید کے بارے میں، تو آپ فیصلہ کیجئے اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنے کا حق ہے۔ حق تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔